السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے ہم نے براس ٹیکس میں جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی 3 ایپیسوڈز ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے جو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. آج کے ایپیسوڈ انتہائی دلچسپ ہے بیکاز اٹس اے لانگ اویٹڈ ون جس کا ہم نے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا. انفیکٹ جتنا بھی کانٹینٹ ہمیں ملا ہے آپ لوگوں کی جانب سے، ہم نے چونکہ ریکویسٹ کی تھی کہ نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا مینوسکرپٹ یا کوئی بھی ریسرچ مٹیریل ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ہم بہت سارے واقعات ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کے، اور آج پاکستان بننے کے بعد کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان کی تصانیفیں، ان کی مینوسکرپٹس میں، وہ ہم آج ڈسکس کریں گے جو کہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے بھی بہت دلچسپی کا باعث ہوں گے اور میرے لیے بھی. آئیے زید صاحب سے جاتے ہیں. جی زید صاحب. جی معروف، جیسے آپ نے کہا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے پاکستان بننے تک کے واقعات ڈسکس کیے تھے، جو وہ تمام واقعات کہ جن میں نعمت اللہ شاہ ولی یہ فرماتے ہیں کہ عیسائی ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، مسلمانوں کی عزت و ناموس کا بہت نقصان ہوگا اور بہت خونریز فسادات ہوں گے، بہت قتل و غارت ہوگا، اتنا فساد پھیلے گا. وہ سارے واقعات تو پاکستان بننے تک ہو گئے. اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں بنیادی طور پر جو میجر لینڈ مارکس ہیں پاکستان کی تاریخ کے، اگر آپ یہ دیکھیے کہ 1947 سے لے کر تقریباً 1965 کی وار تک بیچ میں پاکستان کے صرف انتشار رہا ہے. یعنی پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا لینڈ مارک ایونٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. میجر لینڈ مارک ایونٹس کی بات کی جاتی ہے. پاکستان کسی حد تک اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا. حکمران جو آتے رہے ان کے فیصلے، ان کے احکامات، اگر آپ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھیے اٹھا کر تو پاکستان بننے کے بعد جو فسادات برپا ہوتے رہے پاکستان میں ان کی ساری تاریخ آپ کو شہاب نامے میں مل جاتی ہے. اسمال ایونٹ ڈیٹیلز. اور چاہے وہ لوگ فوجی حکمران ہوں، چاہے وہ سیاسی حکمران ہوں، جس قسم کی بیمانی کارروائیاں اس وقت پاکستان میں ہو رہی تھیں، چند ایک اچھے کام بھی ہوئے لیکن زیادہ تر تو جس طرح ہم لوگوں نے اپنے تاریخ کو، اپنے اقدار کو، اپنی ویلیوز کو، اپنی آئیڈیالوجی کو اور جو ضائع کیا، اور جس طرح کے حکمران آئے کہ جنہوں نے پاکستان کو ذاتی جاگیر سمجھ کے استعمال کرنا شروع کیا، انٹل وی ریچ 1965 جب ایک جنگ شروع ہوتی. تو نعمت اللہ شاہ ولی جب پاکستان بننے کے بعد کے جو واقعات بیان کرتے ہیں، اور جیسے آپ نے عرض کیا کہ ہم نے کئی مختلف قصیدے جو ان کے بکھرے ہوئے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں، کئی مسودے ہمارے پاس ہیں مختلف، اور ان کے مختلف شعر ہیں، مختلف ان کے جو قصیدے ہیں ان میں مختلف فارسی کی گردانیں، یعنی بعض پیدا شود والے ہیں کہ وہ چیز پیدا ہو جائے گی، فساد پیدا ہوگا. جس طرح انہوں نے کچھ شعر یہ کہے ہیں کہ شورش و فتنہ فضو از گما پیدا شود، بہت فتنہ پیدا ہو جائے گا گمان سے بھی زیادہ. جب وہ کہتے ہیں غیرت و ناموس سے مسلم راز زیاں پیدا شود، مسلمانوں کی غیرت اور ناموس کو بہت نقصان ہو جائے گا. یہ پیدا شود والی ردیف میں، پیدا شود والے الفاظ میں یہ پورا قصیدہ ہے. اس طرح ان کے بہت سارے، ایک ہے می بینم کے نام سے، جس کو ہر جملے کے آخر میں، ہر شعر کے آخر میں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، می بینم. وہ پورا ردیف، پورا قافیہ اس کا جو می بینم پہ ختم ہوتا ہے جا کے. اور اسی طرح ان کی ایک اور بھی ہے کہ جو ان کا جو شاعری کا جو اختتام ہوتا ہے وہ یہ کہ اس میں آخر میں نون، یہ مکرانہ اور اس قسم کے الفاظ کر کے کہ جاہلانہ اور محملانہ، اس قسم کے الفاظ کے اختتام سے وہ تو مختلف قسم کی یہ ان کی قصیدے ہیں، 3-4 قصیدے ان کے ہیں، اور ایز وی سیڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بکھرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کچھ نسخے ہیں ایسے جو 100 سال پرانے ہیں، یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے کے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے ویری کلیئرلی کہ انگریز جو ہیں وہ ہندوستان پر 100 سال سے کم یا اس مدت پہ حکومت کریں گے، یعنی کم از کم پاکستان بننے کا معاملہ اور 1857 سے وہ معاملہ تھا. باقی جو اشعار ہیں اس میں اکثریت وہ ہیں کہ جو ہو چکے واقعات، اور آئندہ آنے والے واقعات جو بتائے گئے ہیں وہ آئندہ مستقبل کے ہیں. مگر کچھ نسخوں میں ہم کو یہ شعر بھی ملتے ہیں. وی آر فیسنیٹڈ بائی دم ٹو بی آنسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. ان کی ترتیب ہم نے خود بنائی ہے اس لیے کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں ہر جگہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ورڈز جو ہمیں آخر میں شعروں کے ملتے ہیں اس سے ہم نے ان کو ریلیٹ کیا. پھر جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے جتنے بھی نعمت اللہ شاہ ولی پر کام کیا گیا ہے وہ ایک علمی اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے کیا گیا ہے، جیو پولیٹیکل انالیسس کے لحاظ سے نہیں کیا گیا. مسلمان چونکہ ہسٹری میں اور جیو پالیٹکس میں کبھی بھی اتنے زیادہ اسٹرینتھ ان کی نہیں رہی ہے، لہٰذا جو ایونٹس ہوئے ہیں اس پہ خاصے مسلمان کنفیوز ہوئے کہ یہ کون سا ایونٹ ہے، یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ابھی، یا اس نے ہونا ہے. ہم بھی ایک انٹیلیجنٹ پریڈکشنز کر رہے ہیں یہاں پہ، یعنی انٹیلیجنٹ اسیسمنٹ ہے یہ کہ یہ واقعات آج کی دنیا کے جیو پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ واقعات
جو پریڈکشنز انہوں نے کی ہیں کہاں میچ کرتی ہیں, کہاں میپ کرتی ہیں. رائٹ. اور اس کے لحاظ سے وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اسپرچل انٹیلیجنس بیس کہ جو ریلیٹ کرے گا آئندہ آنے والے واقعات پہ جو ہمارے آس پاس ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو پاکستان بننے کے بعد جو واقعات انہوں نے بتائے اس میں ایک بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بےتاج بادشاہ حکومت کریں گے اور ایسے حکمران ایسے حکم جاری کریں گے کہ جو بالکل بیکار ہوں گے, فضول احکامات ہوں گے. یعنی پاکستان کے حکمرانوں کی اس سے بہتر ڈیفینیشن اور کوئی نہیں ہے کہ یہ بےتاج بادشاہ ہیں. اپنے آپ کو فرعون اور قارون اور حامان سمجھتے ہیں, بیت المال کو اس طرح خرچ کرتے ہیں جیسے مغل شہنشاہ ہوں سارے کے سارے اپنی ذاتی جیب پہ. جب یہ کیفیت پریکٹیکلی 1947-48 کے بعد سے جب سے قائد اعظم کا انتقال ہوا, پاکستان کے حکمرانوں کی ٹرو ڈیفینیشن آف اے ڈکٹیٹر. نوٹ ڈکٹیٹر, ایک کرپٹ انکمپٹنٹ گورنمنٹس. یعنی پاکستان کی مس مینجمنٹ کا یہ عالم تھا کہ ایسے احکامات جاری کرتے تھے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی. اور الٹیمیٹلی نعمت اللہ جو پہلا بڑا لینڈ مارک دیتے ہیں وہ 65 کی وار کا دیتے ہیں. یعنی وٹ ہی سیز از ناگاہ مومنا را شود پدید آید بکافرہ نمائن جنگ چوں رستمانہ. اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے. اب پہلی بڑی جنگ, ایک دلیرانہ جنگ کا مطلب ہے کہ اب یاد کیجئے 1965 کی وار میں کہ جب پہلی دفعہ ہندوستان نے حملہ کیا, ایک شور ہوا کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے, اچانک جنگ کی. اور ایوب خان کی وہ تقریر جو 1965 میں اس نے کی تھی, آج بھی اگر اس تقریر کو آپ سنیے تو انسان کا خون گرم ہو جاتا ہے, جوش مارنے لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ایک کافر قوم نے حملہ کیا, اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو, اور دشمن کو معلوم نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. یعنی یہ ایک ایسی اور جو دلیرانہ مزاحمت پھر کی گئی مسلمانوں کی طرف سے, پاکستانیوں کی طرف سے, کہ ان 17 دنوں میں نہ کوئی جرم ہوا, ٹرین وقت پہ چلتی تھی, لوگوں نے کرپشن بند کر دی, جیل کے قیدیوں نے بھی, قاتلوں ڈاکوں نے بھی اپنا خون دینے کی کوشش کی کہ مجاہدوں کے لیے خون اپنا دیں گے. ایک اسپرٹ ریوائیو ہو گئی, ایک ایسی روحانی ڈائمنشن, پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے اس مزاحمت کو کرنے کے لیے. یعنی ایک ظاہری شور مسلمانوں کو سنائی دے گا اور کافروں کے ساتھ وہ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے. سو دس میپس ٹو 1965 جو ایونٹ ہوا. اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ امیجن کیجئے, ناؤ ہی گیوز اے فگر ہیئر آلسو, از لطف فضل یزداں بعد از ایام ہفتہ. اللہ کے کرم اور فضل سے 17 دن کے بعد, یہ 65 کی وار 17 دن, آپ ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دس از ٹو مچ. اللہ کے فضل و کرم سے 17 دن کے بعد بہت زیادہ قربانیاں, بہت زیادہ غازیوں کی, مجاہدوں کی قربانی دینے کے بعد مسلمان سرخرو ہو جائیں گے. دیکھیے ہندوستان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ پاکستان پر, لاہور پر قبضہ کر لیا جائے. بالکل. جب دشمن اپنا یہ آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکا اور ایک سرپرائز اٹیک اس کا مسلمان روکنے میں کامیاب ہو گئے, اس بات کے باوجود کہ ہم بے خبری میں پکڑے گئے تھے, تو یہ دشمن کی ناکامی اور ہمارے لیے یہی کامیابی کافی ہے. ہم نے کوئی دہلی کیپچر کرنے کا پروگرام تو کبھی بھی نہیں بنایا تھا, انہوں نے لاہور کیپچر کرنے کا پروگرام بنایا تھا جس میں وہ فیل ہوئے. تو جب وہ ناکام ہوئے اپنے اس کارروائی میں, تو بڑی قربانیوں کے بعد 17 دن کی لڑائی کے بعد مسلمان سرخرو ہو چکے ہوں گے, ہو سکیں گے. اور اس کے بعد ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے کہ جب سیز فائر ہونے لگتا ہے, یعنی اس سے پہلے ایک اور شعر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے جب ہندوستان نے حملہ کیا تو اتنی سخت بے چینی اور بے قراری مسلمانوں میں پھیل گئی, بی بی سی نے خبر چلا دی کہ لاہور فال ہو گیا ہے. امیجن کریں پوری دنیا کے مسلمان روئے اس کے اوپر کہ لاہور, یعنی اس ایسے موقع پہ رومر اسپریڈ, بی بی سی واز سائڈنگ ود دی انڈینز ان دس. پورے دنیا کے لوگوں نے, مسلمانوں نے دکھ منایا, روئے. تو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ درہن بے قراری ہنگام استراری رحم کنت چواری برحال مومنانہ. اس بے چینی میں, طوفان میں, پریشانیوں میں, دکھ میں جب مسلمان اضطراب کا شکار ہوں گے, اللہ رحم فرما دے گا. یعنی تسلی آ گئی, سکون ہو گیا, پتہ لگ گیا مسلمانوں کو, تسلی دے دی انہوں نے, تو پتہ لگ گیا مسلمانوں کو پتہ لگ جائے گا کہ الحمدللہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنا دشمن پروجیکٹ کر رہا ہے اس کو. 17 دن کے بعد ایک پیس ڈیل ہو جاتی ہے, یعنی ایک سیز فائر ہوتا ہے. لیکن اس کو پرماننٹ سیز فائر کرنے کے لیے, پیس ڈیل کرنے کے لیے ایوب خان اور شاستری, انڈیا کا پرائم منسٹر شاستری لال بہادر, ان کو تاشقند انوائٹ کرتے ہیں روسی, اور روس وہاں پہ ایک ڈیل ہوتی ہے جس کے تحت تاشقند کا معاہدہ طے پاتا ہے. اس معاہدے میں کیونکہ ہندوستان بالکل توقع نہیں کر رہا تھا کہ پاکستانی اس پیس ڈیل پر سائن کر دیں گے. ایوب خان کو منع کیا تھا اس وقت بزرگوں نے, اس وقت جو اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسپرچل ویژن بھی دیا تھا, جو پولیٹیکل اینالسٹ بھی تھے, سب نے منع کیا. قدرت اللہ شہاب نے یہ پورا واقعہ شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ منع کیا گیا ایوب خان کو کہ جا کے پیس ڈیل سائن مت کیجیے گا, کیونکہ انڈیا اس وقت تکلیف میں ہے, انڈیا مصیبتوں کا شکار ہے, وہ انڈر پریشر ہے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انڈین ایئر فورس کو تباہ برباد کر دیا گیا تھا, دے کوڈ ناٹ اچیو دیئر آبجیکٹو, بازی ان کے اوپر پلٹ گئی تھی.
تو پیس ڈیل نہیں کیجیے گا. لیکن وہاں جا کر ایوب خان نے پیس ڈیل سائن کر دی. اس وقت اس کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے اور ان کے ظاہر فورن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو, تو ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا سلسلہ ہو گیا. اور لال بہادر شاستری خوشی کے مارے, مطلب ہی کوڈ ناٹ بلیو کہ پاکستانی جیتی ہوئی بازی اس طریقے سے ان ایکسپیکٹڈ اس کے لیے تھا کہ اس کو شادی مرگ ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو خوشی سے, اور وہ مر گیا وہیں پہ, اور اس کی لاش واپس ہندوستان آئی. یہ نعمت اللہ شاہ ولی اس پورے واقعے کو اپنے خوب عجیب شعر میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں بقال شبت علم دارت ملک ہائے کفار فنار گشتہ کفار و در حالت دل کفر حالتانہ. ہندو بنیا لفظ بقال استعمال کیا انہوں نے. عربی میں آپ کو یاد ہے کارنر شاپ جو ہے بقالہ کہلاتی ہے, بقالہ ہوتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے لفظ استعمال کیا بقال, جو کہ ان کا لیڈر ہوگا, جو کہ جھنڈا لے کے جائے گا, پرائم منسٹر آف بنیوں کا پرائم منسٹر, بنیوں کا سردار. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہندو بنیا کافروں کے ملک میں جائے گا اپنا جھنڈا لے کر, اور کفر کی حالت میں وہی جہنم رسید ہو جائے گا, وہی مر جائے گا. یعنی شاستری کے مرنے کے بارے میں یہ پریڈکشن کہ اس جنگ کے بعد جب ہندو بنیا کافروں کے ملک میں جائے گا تو وہاں پر وہ حالت کفر میں مر جائے گا. ایک اور ایونٹ انہوں نے یہاں پہ بتایا, ایک اور ایونٹ انہوں نے بتایا, یہ ایگزیکٹ وہی پیس تاشکنڈ ڈکلیریشن میں ہوئی ہے. دس واز پریڈکٹڈ بائی ہم. بالکل. اینڈ دین another thing very strange happened after, because یہ جو تاشکنڈ کی ڈیل ہوتی ہے اس کے بعد واپس مسلمانوں میں, پاکستان کے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پھیلی, بیکاز مسلمان یہ پاکستانیوں نے یہ کہا کہ یہ ایک جیتی ہوئی بازی تھی, انڈینز کے ساتھ ابھی پیس نہیں کرنی چاہیے تھی. اور واقعی اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن کہ جو بھٹو نے ایڈوائز کیا تھا ایوب خان کو, اٹ واز, کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ 65 کی وار میں بھی اور 71 کی وار میں بھی ہمارا فورن منسٹر بھٹو ہی تھا دونوں موقعوں پہ. اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بڑا سسپیشس رول ہے کہ جو انہوں نے ان دونوں, خاص طور پہ جنگوں کے دوران جب یہ فورن منسٹرز تھے اور جب ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کریں, اور دونوں مرتبہ اس فورن پالیسی میں شدید نقصان پہنچا. 71 میں نقصان اس وقت پہنچا جب جا کے وہ پارلیمنٹ یونائٹڈ نیشنز میں وہ قرارداد پھاڑ کر آ گئے. ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کے پیس ڈیل سائن کریں, اور یہاں تاشکنڈ میں ان کو یہ ساتھ گئے تھے اس لیے کہ پیس ڈیل نہیں ہونی چاہیے, جبکہ یہ سائن کروا کے پوری. نتیجہ یہ ہوا کہ واپس جب پہنچے, جب غم و غصہ ہوا پاکستانی قوم میں, تو ذوالفقار علی بھٹو اور تمام سیاسی جماعتوں نے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک بغاوت کی تحریک چل پڑی پاکستان میں کہ ایوب خان کا تختہ الٹنا, ایوب خان کو نیچے گرانا ہے. اسی دور میں شیخ مجیب الرحمان 1966 میں اپنے 6 پوائنٹس دیتا ہے کہ جو بغاوت کے 6 پوائنٹس ہوتے ہیں کہ مجیب الرحمان اعلان بغاوت کرتا ہے اور اس کی سازش پکڑی چلی جاتی ہے اگرتلہ سازش میں, جس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کر ایسٹ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. مگر پاکستان کے سیاسی حکمران جتنے بھی پاکستان کے سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں وہ مجیب الرحمان کو سزا دینے کے بجائے ایوب خان کے خلاف مہم چلانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ مجیب کی غداری معاف کر دیتے ہیں. اتنی بڑی خوفناک غلطی ہوتی ہے یہ قوم کے ساتھ کہ یہ پریکٹیکلی مجیب کا ساتھ دیتے ہیں سارے سیاسی حکمران کہ جی جب تک مجیب کو آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں بلایا جائے گا, مجیب کے خلاف مقدمات واپس نہیں لیے جائیں گے, اور اس وقت تک ہم تحریک چلائیں گے اور بغاوت برپا کریں گے. سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے کی. اور خوفناک, یعنی ایوب خان اس حالات میں مجیب سے برا تو نہیں تھا, مجیب کا ساتھ دیا گیا ایوب خان کو نکالنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایوب خان کے نکلنے کے 3-4 سال کا جو پیریڈ تھا, ایوب خان اتنا کمزور ہو گیا اپنے آپ کو سروائیو کرنے اور بچانے کے لیے کہ کوئی حکومت پریکٹیکلی پاکستان میں اس دور میں تھی نہیں, اور انڈینز کو پورا موقع مل گیا کہ ایسٹ پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں, اپنے ایسٹس پھیلا دیں, مجیب کو اسٹرینتھن کر دیں, مکتبانی قائم کر لیں. وہ سارا پروسیس بٹوین 1965 اور 1970 ہوا. جب بھی ہم نے دیکھا کہ 1971 میں جب الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں پاکستان ہی ٹوٹ کے الگ ہو گیا, تو وہ ساری غلطیاں جو کی جس کی سزا ہم کو 71 میں ملی وہ 65 کی وار کے بعد شروع ہو گئی تھی. 65 کی وار میں جو معجزے اللہ کی طرف سے ہوئے تھے, جو غیر معمولی غیبی طاقتیں ہمارے ساتھ لڑ رہی تھیں, بزرگوں سے پوچھے جو بتاتے ہیں کہ خود انڈین قیدی گرفتار ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی اس فوج سے خوف کھاتے تھے جو گھوڑوں پہ آتی تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے. یہ واقعات ہمارے اخباروں میں, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. کوئی اسپرچل فورسز تھی. انڈیا نے فائٹر پائلٹس آتے تھے راوی کے پل پہ بام کرنے کے لیے, وہ کہتے تھے ہمیں 7 پل نظر آتے ہیں, ایک پل نظر نہیں آتا, کس پہ بامنگ کریں. یہ سب اخبارات اور یہ ڈاکومنٹڈ ہیں سارے. جو روحانی طاقتیں اس وقت ہماری مدد کر رہی تھیں, اس ساری برکت اور فضل اور کرم کو ہم نے ضائع کر دیا آپس کی پھوٹ کی وجہ سے. تو نعمت اللہ اس سارے پروسیس کا ذکر کرتے ہیں گلے غیر معمولی شیئر میں. ڈائریکٹ 1971 پہ آتے ہیں. 71 سے پہلے کے واقعہ. ٹھیک ہے, رائٹ. اس سارے پروسیس کو جو ہم نے یہ بیک گراؤنڈ بتایا اس کا ذکر وہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو حکومت سے اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے حصے میں خسارت, نقصان اور ذلت آئے گی. یہ بالکل واقعہ یہ سارا پروسیس بالکل کہ مومنہ میر خدرہ تصفیہ تنزیل سوزن بر مسلمان بے آئے تزلیل خاسرانہ.
مسلمان پر آئے گی ذلت، بہت نقصان اٹھائیں گے مسلمان. ایک حکمران جو کسی حد تک سٹیبل جا رہا تھا، اس کی موجودگی میں ایک جنگ بھی ہم نے کسی حد تک سٹیبلائز کر لی تھی. دشمن وہ آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکتا. قوم کا حوصلہ بلند تھا. اگر اس نے ایک غلطی کی تھی تاشقند میں جا کے، اور وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ایسی غلطی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم مجیب الرحمان کا ساتھ دیں اور حکومت 4 سال 3 سال حکومت کا تختہ اتارنے کی مہم ایسی چلی کہ 69 وغیرہ تک جب ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی، اس وقت تک ہم اتنے کمزور ہو چکے تھے داخلی طور پر. انڈیا اتنا اسٹرینتھن کر چکا تھا کہ 71 کے الیکشنز میں ایسٹ پاکستان میں مفتی بانی اور مجیب الرحمان کی جو پارٹیز تھی وہ ساری حکومت لے گئی. تو بہت شدید نقصان ہوا. غلطی کی نشاندہی انہوں نے وہ پوری غلطی انہوں نے کی تھی کہ اس جنگ کے بعد مسلمان اپنے حکمران کو اتارنے کی جدوجہد میں پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد ذلت آمیز شکست و تکلیف ہوگی. الٹیمیٹلی 1971 کا جو ایونٹ الٹیمیٹلی وی کین. اور پھر نعمت اللہ اس سارے واقعے کو آگے ایکسپلین کر کے کہتے ہیں کہ قہر عظیم آئد بہر سزا کے شاید، آخر خدا بساز یک حکم قاتلانہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی سخت سزا اور قہر آئے گا، قہر نازل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری فرمائیں گے. دیکھیے اب یہ انف واز انف. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب اس قوم کو ایک سخت سزا لگانے کی ضرورت ہے. یہ ادوار چرخی کے 23 سال 23 دور گزریں گے. اسلام کا نعرہ بلند رہے گا. بعد ازاں بورت گرے قہر شاہ پیدا شود. اس کے بعد ایک سخت قہر نازل ہوگا. 1947 سے لے کر 1971 تک 23 سال بنتے ہیں. بالکل 23 سال تک یہ چرخی کے جو 23 دور چلیں گے، بالکل اس میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا. لیکن اس کے بعد ایک قتل و غارت کے دور ایک کا سخت سزا کا آغاز ہوگا مسلمانوں کا. ایک بربادی کی تقدیر ظاہر ہوگی. اینڈ وی کین سی دیٹ کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے، اور پھر سقوط ڈھاکہ ہوتا ہے، دا فال آف ڈھاکہ 16 دسمبر 71. ہماری تاریخ کا ایک بڑا قاتلانہ، بڑا تکلیف دہ دن ہمارے لیے. اب اس کو نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم میں مسلمان جان سے مارے جائیں گے. بہت یہ جو حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں مسلمانوں کو شدید نقصان ہوگا، جان سے مارے جائیں گے، گرتے پڑتے اٹھتے ہوں گے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ری گروپ کرنے کی کوشش ہوں گے. اور ایک ہندو قوم جو نیزہ بند ہوگی، ہتھیار لے کر مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملہ آور ہوگی. دیکھیں ایسٹ پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ مسلمان اسٹرگل کر رہے تھے، ڈیسپریٹ تھے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے. ہماری 40,000 کی آرم فورسز چاروں طرف بکھری ہوئی تھی. مفتی بانی سے بھی لڑنا پڑ رہا تھا ہم کو. لاکھوں کی تعداد میں انڈین فورسز بھی چاروں طرف سے حملہ آور ہوئی، تمام پوری طرح سے مسائل میں گر گئے. اور مسلمانوں کے پاس کوئی سپلائی روٹس نہیں تھے، کوئی ایئر پاور نہیں تھی ہمارے پاس، کوئی آرٹلری، کوئی آرمر نہیں تھا، کوئی نیول ہمارے پاس سپورٹ نہیں تھی. ہم چاروں کوئی انٹرنیشنل سپورٹ ڈپلومیسی ہمیں نہیں مل رہی تھی. ہندو چاروں طرف سے گھیر کر ہم کو ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. اور پھر کہتے ہیں، اور دیکھیے عجیب و غریب شعر ہے، مشرق شود خراب ہے، مشرق خراب ہو جائے گا. مشرق شود خراب ہے، افتا شون خزاں مشرق شود خراب ہے، از مکر ہیلا کارا مغرب و ہند گریا برفیل سنگ دلانا. مشرق تباہ برباد ہو جائے گا، اور مغرب اور ہند اس کے اوپر بہت روئیں گے. ہند کا مطلب ہے، مغرب کا مطلب ہے مغرب کے مسلمان اور ہند کے مسلمان، پاکستان اور انڈیا کے مسلمان. right. جو انڈیا کے مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے ہیں وہ اس پر بہت بری طرح روئیں گے. مشرق میں نقصان ہوگا، مغرب اور ہند روئیں گے. ایسٹ پاکستان میں نقصان ہوگا، مشرق کے مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اور مغرب کے مسلمان اور ہند کے مسلمان جو سنسیئر ہیں اللہ کے دین کے ساتھ وہ روئیں گے. ہاؤ ٹرو. یہ ایک سٹننگ ایکسپلینیشن ہے 1971 کے کرائسس کی کہ جو ہم پر نازل ہوا، جو ہمیں تکلیف ہوئی. کہتے ہیں مسلمانوں کی جان اور جائیداد سستی ہو جائے گی، اور گہرے سمندر کی طرح مسلمانوں کا خون جاری ہوگا. 1971 میں جب مجیب الرحمان اور مفتی بانی نے 15 مارچ کے بعد اعلان بغاوت کیا، تو ایک مہینے کے اندر 6 لاکھ سے زائد ویسٹ پاکستان کے مسلمان یا پرو پاکستان مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں کو ذبح کیا گیا. وہاں پہ مفتی بانی کے گنڈوں نے آلموسٹ 1 ملین، 250,000، 500,000 to 1 ملین مسلمان جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ایسٹ پاکستان کے اندر جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے، ایسے ذبح کیا گیا. دریاؤں میں، سمندروں میں مسلمانوں کی لاشیں ایسی گم ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ گئے کدھر. اس کے بعد آرمی کو ایکشن کرنا پڑا مفتی بانی کے خلاف، جو 8 مہینے ایکشن چلا. اور نومبر میں جب پاکستان آرمی نے تقریباً قابو پا لیا تھا مفتی بانی کو، نے پھر چاروں طرف سے انویژن کی. اور وہ پاکستان آرمی جو اتنے عرصے سے بغیر سپلائز کے جنگلوں میں لڑ رہی تھی، 40,000 کی فوج کے سامنے اگر 4 لاکھ کے قریب، 5 لاکھ کے قریب فوج چاروں طرف سے آئے جو کہ فلی آرمڈ ہو، فلی ایئر پروٹیکٹڈ ہو، بالکل پھر اس نے کیا کرنا ہے. یہ پورا واقعہ. اور دیکھیے اس پہ ایک عجیب و غریب شعر اور ہے.
نعمت اللہ شاہ ولی کا فرماتے ہیں شہر عظیم باشد اعظم ترین مقتل، صد کربلا چوں کربل باشد بخانہ خانہ، مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بن جائے گا، قتل گاہ بن جائے گا، اور ہر گھر میں کربلا برپا ہوگی۔ کیسی پکچر کھینچی دس از ڈھاکہ آفٹر 16 دسمبر۔ ڈھاکہ میں جس طرح پورے شہر کے اندر انہوں نے ذبح خانے بنائے، جہاں انہوں نے پرو پاکستان مسلمانوں کو ذبح کر تماشے لگائے جاتے تھے، باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں، خاص طور پہ ڈھاکہ ریس کورس میں تماشے لگتے تھے، لوگ کھڑے ہو کے اس طرح جس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا، پاکستانی سپاہیوں کو، ہمارے یہاں پرو پاکستان بنگالیز کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ہمارے البدر اور الشمس کی جو رضاکار ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، مجاہدین گروپ سے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی، ان بنگالیوں کی جو پرو پاکستانی تھے، اس بے دردی سے ان کو قتل کیا کربلا کی مانند کربلا مچی تھی لٹرلی، پورے ایسٹ پاکستان میں کربلا مچی۔ ڈھاکہ میں تو خاص طور پہ کیونکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ڈھاکہ تھا، ڈھاکہ تھا بالکل، اور اس میں شہر اعظم کی انہوں نے بات کی، مسلمانوں کا بہت بڑا شہر مقتل بنے گا، گھر گھر کربلا ہوگی۔ یہ پورا یہ شہر ہم نے تاریخ پورا دیکھا ہے کہ یہ واقعہ کہاں فٹ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ڈیفینیشن ہمیں کوئی نہیں ملتی کہ یہ 1971 میں 16 دسمبر کے بعد، جو فال آف ڈھاکہ کے بعد جو ڈھاکہ میں ایک قتل خانہ بنایا گیا تھا، ایک مذبح خانہ بنایا گیا تھا پورے ڈھاکہ کو، مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دوست ہوں گے، یعنی در پردہ مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، ظاہر میں دوست، یعنی مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے، اور اپنے گناہوں سے، اپنے ظلم سے، اپنے جھوٹے وعدوں سے کافروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ دیکھیے مسلمانوں کی، جب میں نے یہی بات شیخ مجیب الرحمان کی مثال ہم نے لی، پاکستان کے سیاسی حکمرانوں کی ہم نے اس وقت بات کی کہ جو ظاہراً مسلمانوں کے دوست بنے ہوئے تھے، مجیب الرحمان یہ کہہ رہا تھا کہ میں بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا بڑا، پاکستان کے اندر جو سیاسی لیڈر تھے جو مجیب الرحمان کا ساتھ دے رہے تھے، وہ اندر سے ملے ہوئے تھے ہمارے دشمنوں کے، اور ان سب کی سازشیں یہ تھیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قیادت نے بدترین خیانت کی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، جو نہ ڈپلومیسی کی گئی، نہ پاکستان کے دفاع کا بندوبست کیا گیا، جان بوجھ کر پاکستان کو سیاسی، میڈیا اور اکنامک اور ملٹری فرنٹ پہ نقصان پہنچائے گئے۔ سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے ایسے ایسے نعرے لگائے کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور جو کوئی جا کے ڈھاکہ میں اگر حکومت میں شامل ہوا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی، یہ ساری باتیں سیاستدانوں کی کہی ہیں۔ اور مجیب الرحمان جیسے لوگ جو در پردہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے، ظاہر میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے تھے بنگالی مسلمانوں کا دوست، تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے جو رہبر ہیں ان کی خیانت کی وجہ سے یہ شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا۔ مگر 1971 کی وار کے بعد پاکستان ری گروپ کس طرح کرتا ہے، اس کے بارے میں اشارہ نعمت اللہ شاہ ولی جو دیتے ہیں وہ اگین حیرت انگیز ہے۔ یہاں پہ وہی کہتے ہیں لشکر منگول آئد از شمال بحر اون فارس عثمان ہم چارہ گراں پیدا شود، اس پاکستان کو جو مسلمان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے منگول آئیں گے شمال سے، یعنی چائنیز شمال سے آئیں گے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اور ایرانی اور ترک مدد کریں گے مسلمانوں کی۔ دیکھیے اب کس طرح پاکستان 71 کے بعد پاکستان کو ڈیسپریٹ ضرورت تھی، تو امریکن نے تو ہماری ساری سپلائی، وی ور ٹوٹلی انپروٹیکٹڈ، اس سے زیادہ ہم اپنی تاریخ میں کبھی انپروٹیکٹڈ نہیں تھے۔ ہمارا ایک بازو جا چکا تھا، ہمارے پاس کوئی نیوکلیر پوٹینشیل نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ملٹری پوٹینشیل نہیں تھا، پاکستان کی آرمی ڈی مورلائز تھی، ہماری قوم ڈی مورلائز تھی، ویپن سسٹمز ہمارے پاس نہیں تھے، لیڈرشپ نہیں تھی۔ اس وقت تو بھٹو آیا تھا، لیڈرشپ اس کے بعد تو لیڈرشپ بن گئی تھی، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ بھٹو کی تھی کہ جس نے، اور اس وقت بھٹو نے ایک بڑے امپورٹنٹ کام کیے تھے۔ پہلا اس نے یہ کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام شروع کرایا، دوسرا چائنا کے ساتھ تعلقات بڑی تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، یہ جو منگول نارتھ سے جن کو کہا گیا کہ وہ مدد کریں گے، اور ایک ریجنل اکنامک ملٹری بلاک بنایا گیا جو بیسکلی کہنے کو تو صرف اکنامک بلاک تھا، RCD کے نام سے، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، جو پاکستان، ایران اور ترکی کا اکنامک بلاک تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک اسٹیبلٹی ملی بہت زیادہ، جو بعد میں ایکو کے نام سے بن گیا، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ تو نعمت اللہ جی یہ بتا رہے ہیں کہ اس فساد کے بعد جب مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر قتل گاہ بنے گا، مسلمانوں پر ظلم ہوگا، مسلمانوں کے حکمران اندر سے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوں گے، اس ساری تباہی کے بعد جب مسلمان ری گروپ کریں گے تو یہ تین تو یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے، بچا ہوا مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ جو غرب کا مسلمان ہے، جب انہوں نے شرق اور غرب کے مسلمانوں کی بات کی تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی بات ہوئی، تو جو غرب کے مسلمان ہیں وہ ری گروپ کریں گے چائنا سے مدد لے کر، ایران سے مدد لے کر اور ترکی سے مدد لے کر،
اور وہ تمام اکنامک بلاکس اور ملٹری بلاکس جو ہم نے بنائے ان کی بھی ایک جھلک اس میں ہم کو اس شعر میں ملتی ہے کہ ہاؤ ڈیڈ مسلم ری آرگنائز us, how did we reorganize us. And this is so to the point and so brief. This is so accurate کہ people actually get into a state of disbelief. یقین نہیں آتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شعر بعد میں لکھے گئے. Very true. لیکن یہ سارے شعر نے عرض کیا کہ جیسے یہ تمام پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو پلیس کر رہے ہیں آج کے دور کی جیو پالیٹکس میں کہ یہ کس دور میں کہاں اپلائی کرتا ہے. بالکل، کیونکہ یہ کام پہلے مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ کام جو تاریخ میں کیا گیا ہے وہ نعمت اللہ کے شعروں کو جمع کر کے سنبھال کے رکھنے کی کوشش تو کی گئی ہے، لیکن ان کو سیکوینس کر کے جیو پالیٹکس میں اپلائی کرنے کے بعد اپنی فیوچر اور پریزنٹ اسٹریٹجیز کے اوپر میپنگ کبھی نہیں ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ جس پہ مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اور کام کرنا ہے. ہم مزید وہ نسخے تلاش کر رہے ہیں جو پرانے نسخے، ہمیں یقین ہے کہ پرانی لائبریریز میں کہیں نہ کہیں ہمیں ملیں گے اور جس پہ مزید وہ شعر ہوں گے، کیونکہ 2000 سے زائد شعر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہے ہیں، اور ابھی تقریباً 250-300 کے قریب شعر ہیں جو بچے ہیں. تو وی آر اسٹل ان سرچ، وی آر لوکنگ فار دم. لیکن وٹ ایور وی ہیو فاؤنڈ از سو فیسنیٹنگ کہ ہمارے ابھی بھی جو ہم نے ڈسکس کیا جیسا وہ بھی ایونٹس کو ریلیٹ کر رہا ہے. ہمارے خیال میں اتنی انفارمیشن بھی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کی جیو پالیٹکس کس طرح بلڈ کریں. جو موجودہ دور کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پریڈکشنز کی ہیں ہم ان کو بھی آئندہ ڈسکس کریں گے، اور خاص طور پر اس کے بعد جو فیوچر پروڈکشنز ہیں کہ جو جیو پالیٹکس آئندہ بلڈ ہوگی آج کی دنیا کے حساب سے جب آپ اس کو میپ کرتے ہیں تو یو ایکچولی کی جیوگرافی ذرا اسٹیبلائز ہو گئی. یعنی ہم اس کے بعد سے تو پاکستان نہیں ٹوٹا اللہ کے فضل سے. اسٹیبل گورنمنٹ جب آئی ہے، تھوڑی سی اسٹیبل گورنمنٹ آئی، ایک تھوڑا سا نظام پھر جنگ بھی اس کے بعد ایسا اس کے بعد کوئی میجر جنگ ہم نے 71 کی طرح کی انڈیا کے ساتھ نہیں لڑی. پاکستان کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی. فورن پالیسی بھٹو کے دور میں بہت اچھی بنی. اس کے بعد اس نے اسلامک کانفرنس کو ری آرگنائز کیا، RCD کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب وہ جو ایک جھنجٹ تھا جی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا وہ بھی ختم ہو گیا. بہرحال پاکستان ایک سنگل اینٹی کے طور پر اپنے آپ کو بلڈ کرنے لگا. بالکل. مگر بھٹو کی جو سب سے بڑی غلطی تھی، جو تاریخ کی بدترین غلطیوں میں سے بھٹو کی، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، دین ابینڈن کر دیا تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن پریکٹیکلی فوج فلمیں دکھاتا تھا رات کے وقت، حالانکہ ایک ہی چینل تھا اس زمانے میں. حال یہ ہو گیا تھا کہ کراچی کی گلیوں میں شراب خانے کھل گئے تھے. کراچی میں سب سے بڑا کسینو بننے لگا تھا ایشیا کا، جو آج فن لینڈ پلے لینڈ بنا ہوا ہے کراچی کے ساحل پر، لیکن اس زمانے میں وہ کسینو کے طور پہ ایک جوا خانے کے طور پر کھل رہا تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب اخلاقی انارکی عروج پہ جا رہی تھی. یعنی مورل انارکی، اخلاقی انارکی، مذہب اور دین کے معاملے میں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. اور اس قدر فحاشی، برائی اور بدکاری ملک میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ بھٹو کے خلاف ریئیکشن میں نظام مصطفیٰ موومنٹ چلائی گئی تھی 77 میں. اس کا نام ہی نظام مصطفیٰ موومنٹ اس لیے تھا کہ ملک کے اندر اس قدر آواز وہ ریئیکشن تھا اس کا نام نظام مصطفیٰ موومنٹ دیا گیا. تو نعمت اللہ اس سارے دور کے جو واقعات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے، اور ایون اپ ٹل ٹوڈے پریکٹیکلی، یعنی اس دور میں جو معاشرے کا زوال شروع ہوا، جو ڈیکیڈنس شروع ہوئی، جو اخلاقی زوال آیا، جو علماء کا زوال آیا، جو ہماری مورل اور ریلیجس ویلیوز کا زوال آیا، اس سارے دور کی ایک تصویر کھینچتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی آئندہ اپنے آنے والے تمام اشعار میں، جو پریزنٹ دور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آج اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو یہی حالات نظر آئیں گے. مگر اس کے بعد پھر مسلمان کس طرح ری گروپ کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عالم اپنے علم پر گریہ زاری کریں گے، روئیں گے، اور دانا لوگ اپنے فہم پر گریہ زاری کریں گے. یعنی جو عالم علم لوگ ہیں وہ روئیں گے کہ ان کے علم کو کوئی سننے والا نہیں ہے. جو دانشور لوگ ہوں گے، جو سمجھدار لوگ ہوں گے، وہ پٹیں گے، روئیں گے اس بات پر کہ ان کا علم کوئی سننے والا نہیں ہے. اور نادان لوگ اڑیا ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے. یعنی ناچ گانا، میوزک، فحاشی، برائی، بدکاری، فلمیں، یہ سب چیزیں نادان لوگ، جاہل لوگ جو ہیں اس طرح مست ہوں گے رقص و ناچ گانا اور سرور میں کہ جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، وہ سر پیٹیں گے کہ یہ قوم اور ملت کا حشر کیا ہو گیا. یہ وہ ایسا دور آ جائے گا کہ جب علم و حکمت ختم ہو جائے گی، کہ جب جاہل لوگ پورے معاشرے میں اس طرح فحاشی، برائی اور بدکاری کو عام کر دیں گے کہ انسان حیران ہوگا کہ یہ کون سا دور، کون سا زمانہ شروع ہو گیا. 71 کے بعد والے پاکستان میں پریکٹیکلی یہ دور شروع ہو گیا تھا. آپ لوگوں نے تو خیر، آپ تو بہت چھوٹے ہو گئے، آپ نے تو پیدا بھی نہیں گزارے اس دور میں، مگر جو بزرگ ہم سے پوچھے گا کہ اس دور میں کیا حالات پاکستان کے ہو گئے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے اور ایسے ایسے گناہ ہوں گے کہ بتائے نہیں جا سکتے. یعنی
अफवाल मुजरिमाना आमाल आसियाना जो लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाएगी जो नाकाबिल बयान है, जो कि ना यानी मुमकिन तसव्वुर नहीं कर सकता कोई स्टार्ट हो जाएगा मतलब एक वो निजाम शुरू होगा। राइट। और ये अब उस दौर का जो जवाल है उसकी पूरी तस्वीर नेमतुल्लाह ने खींची है, जो हम आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे करंट दौर में कि आज के दौर से लेके ऑनवर्ड्स फिर हम क्या देखते हैं कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स एंड प्रोडिक्शंस ऑफ नेमतुल्लाह वली ये कहां कन्वर्ज करेंगे, ये हम आइंदा देखेंगे। बहुत शुक्रिया जैद साहब। व्यूअर्स, आज आपने ब्रास टैक्स की एपिसोड देखी। हमने डिस्कस किया इसमें पाकिस्तान बनने के बाद के जितने भी इवेंट्स थे जो कि नेमतुल्लाह शाह वली ने अपने जितने भी हमारे पास उनका रिसर्च मटेरियल अवेलेबल था उससे हमने उनको रिलेट करने की कोशिश की और आपको बताया, और इसने एक बेस सेट कर दी। डेफिनेटली हम आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर जो गुफ्तगू करेंगे फ्यूचर इवेंट्स के हवाले से वो यकीनन आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।